بندے سے بھی بات کریں گے وہ یہ کہے گا. میں اکثر یہ کہتی ہوتی تھی کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سردار عتیق جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے، لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو آپ ڈگمگا جاتے ہیں. اس وقت آپ کا یہ جو اتنا پیار محبت ہے اپنے لیڈر سے وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ تو کچھ لوگوں کی مجبوریاں تھیں جن کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. میں اکثر یہ بھی کہوں گی، اور قائد اعظم کی یہ بات چیت کہ میں بھارت کے سارے علاقوں میں مسلم لیگ میں بناؤں گا لیکن آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نہیں بنے گی. تو وہ ایک واضح پیغام تھا. جب وہ ان لوگوں نے اس بات کو نہیں سنا، پھر انہوں نے پیسے سے خریدا گیا. آپ پتہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بے روزگاری اتنی ہے، لوگ مجبور ہو گئے. اب جو موجودہ حکومت ہے اس کے حالات واقعات دیکھ کے لوگ اب اس چیز کو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو خواب خیال ہوتے ہیں، یہ جو یہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں وہ اصل حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور میں ایک چیز اپنے آپ ہی کے توسط سے اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. جماعتیں رزق نہیں دیتی، جماعتیں آپ کو عزت وقار دیتی ہیں. اور میں آپ کو یہ اپنی ایک چیز میں یہ بتاؤں گی کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں. میرا گھر کا چولہا کبھی بند نہیں ہوا کیونکہ میرا رازق میرا اللہ ہے. تو مجھے جماعت سے تو یہ چیز توقع نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو ایک نظریہ ملا ہے، ہمیں جو اپنا عقیدہ ملا ہے، ہمیں اس پہ اپنا برقرار رہنا چاہیے. جب ہم اپنا ایمان ہمارا نہیں ڈگمگائے گا، ہماری امید نہیں ڈگمگائے گی تو کوئی نہیں. انشاءاللہ جو وقت تھوڑا سا ہمارا مشکل تھا وہ اللہ کرے گا وہ بہتری کی طرف ہم لوگ چل پڑے ہیں. اور جو ساتھی ہمارے ناراض بھی تھے وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی وہاں پہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ جو عزت مسلم کانفرنس نے اپنے کارکنوں کو دی ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. اچھا میڈم، میرا آپ سے آخری سوال ہے، اگر جاتے ہوئے یہ لمحے برا مان جائیں کہ اگر یہ سوال نہیں پوچھوں، اب ایک خاتون ہے، ہماری سوسائٹی میں خواتین کے بہت سے وسائل ہیں اور اس ایجوکیشن کے لحاظ سے اور بہت سے معاملات ہیں، جائیداد میں لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں اور بہت سے وسائل ظلم زیادتی. اس کے لیے خواتین کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ خواتین کے لیے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے تو میں اپنے قائد کو ان کو بہت اس کو یہ ٹریبیوٹ دوں گی کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک تو جو ہماری خواتین ٹیچرز ہیں ان کا ٹائم سکیل کا انہوں نے کیا، باقی اس میں بھی باقی جو ٹیچرز تھے وہ بھی آگے. پھر اس کے علاوہ جو دیکھیں انہوں نے ایک بہت عزت وقار، ہماری سیکرٹری جنرل صاحبہ جو ہیں وہ پہلی سیکرٹری یہ ڈپٹی اسپیکر بنی ہے آزاد کشمیر اسمبلی کی، تو یہ بھی مسلم کانفرنس کی طرف سے ہی ہوا. جو پہلی خاتون منسٹر بنی ہے وزیر تعلیم تھی وہ نورین عارف صاحبہ، وہ بھی یہ مسلم کانفرنس نے ہی بنائی ہے. باقی شمع ملک صاحبہ ہو گئی، باقی ہماری شیریں وحید صاحبہ تھی. تو یہ مسلم کانفرنس نے خواتین کو بہت بڑا ایک عزت افزائی بھی کی ہے، بہت بڑے، اور عام سی منسٹری نہیں دی، بڑی ایک ٹیکے والی منسٹری دی ہے. اور انہوں نے خواتین کے لیے بڑے کام بھی کیے، سلائی سکولز وغیرہ ہو گئے. یہ اب گرین سکل کشمیر جو ہے اس میں بھی خواتین کے لیے بہت سارے وہاں پہ ان کے لیے تھے جو ایسے جس سے وہ اپنا روزگار کر سکتی تھی، مطلب وہ فائنینشلی اگر کسی پرابلم میں ہے تو وہ اپنا یہ کام کر سکتی تھی. میں اکثر یہ کہتی رہتی ہوں اور ابھی بھی میں اسی چیز پہ ہوں کہ جو ہماری سٹنگ یہاں پہ جو ایم ایل ایز ہیں اسمبلی کی، وہ اپنے ہونے کا ثبوت کیوں نہیں دیتی؟ وہ کیوں نہیں بتاتی کہ ہم جو خواتین کی نمائندہ ہیں یہاں پہ، اور اس وقت خواتین کتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، وہ خواتین کو چپ کرانے پہ کیوں زور دے رہی ہیں؟ ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کیوں نہیں کرواتی؟ آپ یہ دیکھیں اس وقت تک الحمدللہ میں اپنے آپ کو یہ کہوں گی، شاید میری خوش قسمتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کرواتے ہیں کہ خواتین کے جتنے احتجاج ہوئے ہیں سر فہرست آگے سب سے آگے میں کھڑی ہوتی تھی، ان کی آواز میں ملاتی تھی کہ ظاہر ہے وہ جو اس وقت گھر سے باہر نکل کے جو خاتون کام کر رہی ہے تو اس کے کتنے مسائل ہوں گے، تو یہ کون سمجھے گا؟ اگر وہاں پہ ایوان میں بیٹھی ہوئی خاتون اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتی تو پھر وہاں اس کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے. ہم اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ خواتین کی نشستیں بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے کہ، اور آپ کو بھی اس بات پہ ضرور یہ سروے کرنا چاہیے کہ اسمبلی میں خواتین کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. یہ خواتین اس وقت 51% خواتین ہیں، تو اس حساب سے اب ہمارے دیکھیں کیا حساب کتاب ہے. مطلب جنرل الیکشن میں بھی وہ اگر آنا چاہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے. بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوں گے تو میں نے کہا تھا کہ ہر وارڈ سے ہم ایک خاتون کو کھڑا کریں گے، کیونکہ جتنی صلاحیت اس خاتون میں ہے گلی محلے کے حساب سے وہ مرد حضرات میں نہیں ہوگی.
تو جو ایک ٹیلنٹ اللہ نے ایک خاتون کو دیا ہوا ہے، اور میں ایک یہ بھی چیز اپنی بہنوں کو بھی یہ کہوں گی کہ انہیں ہمیشہ باوقار طریقے سے اپنے کام کاج جو بھی ہیں وہ کرنے چاہیے، اور ان کے اس میں ان کے والد ہیں، ان کا بھائی ہے، ان کا ہسبینڈ ہے، ان کا بیٹا ہے، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ وہ بے حد عزت دار کہلائی جاتی ہیں، اور انہی رشتوں میں ہی ہر عورت کو اللہ تعالیٰ رہنا نصیب کرے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ ہی کے اس چینل ہے آپ کا کہ جس سے کہ خواتین کے لیے آپ ایک سروے ضرور کریں، اور خاص کر ہماری جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں، یہ منوپلی ختم کی جائے۔ جو آج جو یہ اس وقت ہم جیسے کارکن خواتین ہیں، ہم جب اپنے لیے حق کی بات کرتے ہیں تو یہ جو دوسرے اوپر سے ہمارے اوپر سے جو خواتین آئی جاتی ہیں، اس چیز کو قطعی ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو اس وقت مطلب گراؤنڈ لیول پہ جس نے اپنا ورک کیا ہوا ہے، اس خاتون کو اسمبلی میں وہ جائے گی تو خواتین کے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ جو پیراشوٹ سے خواتین آتی ہیں نا، یہ کیا کریں گے؟ ان کو اپنی ہی فرصت نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بولنا ہی نہیں آ رہا کہ ہم بات کیا کریں گے۔ جی ہاں میڈم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں غیر جانبدار صحافی ضرور ہوں، جو آپ کی سیاسی خدمات ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو آپ خواتین کے لیے کر رہی ہیں، آپ نے آگے ارادہ بھی ایسا رکھتی ہیں خواتین کے لیے، نشستوں کے لیے آپ آواز اٹھا رہی ہیں، یا آپ نے جو کمنٹس کیا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں خواتین، اگر وہ آگے آئیں گی تو یہ معاشرہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس خوبصورت ویڈیو کو بنایا ارشد خالد عباسی نے، اور میں یہ جاوید اختر عباسی صاحب کا ہاؤس ہے بتانا بھول گیا تھا، نیلا بٹ میں، جہاں سے یہ ابھی ہم میزبان رہتے ہیں اور مہمانوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اجازت چاہوں گا، انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، نیلا بٹ، ڈسٹرکٹ باغ، تحصیل دیرکوٹ ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر۔ شکریہ۔